رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ محترم حضرات، 3 شعبان حضرت امام حسین عالی مقام کا یوم ولادت۔ مولا حسین دنیا میں تشریف لائے 3 شعبان کو۔ الفاظ نہیں ہیں، کیسے بیان کروں، کیا کہوں، بس یہی کہہ دیا جائے کہ نبی کی گود میں نبی کا بچپن آ گیا۔ وہ آ گیا جس کے لیے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جب زمانے میں حسین آئے تب ایک کا مقدر سنوار دیا جس کا نام تھا فطرس، آخرت سنوار دی فطرس کی۔ زمانے سے گئے تب آخرت و مقدر سنوار دیا حضرت حر کا۔ یہ حسین کی ذات ہے۔ صدیوں پہلے سے ایک فطرس نام کا فرشتہ جس کو تکبر ہو گیا تھا، اللہ کو اس کا غرور ناگوار ہوا، اس کو اپنے عرش سے نکال دیا گیا، آسمانوں سے نکال دیا گیا، دنیا میں ڈال دیا گیا، قوت پرواز چھین لی گئی، دنیا میں پڑا روتا رہا۔ سیدنا آدم آنے کے بعد تشریف لے گئے، شیش آئے چلے گئے، نوح آئے پردہ فرما گئے، ایک کے بعد دیگرے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین دنیا میں آتے گئے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس فطرس نے دیکھا کہ جبریل امین آ رہے ہیں اور ان کی اگوائی میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ تو فطرس نے عرض کیا کہ یا روح الامین، آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت روح الامین جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آج نبیوں کے امام کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، علی کا بیٹا آیا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ آیا ہے، آج حسین کی آمد ہے، لہٰذا میں سیدہ کے گھر میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ فطرس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ جبریل نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا بس مجھ کو لیے چلو، میں جانا چاہتا ہوں۔ جبریل نے کہا چل تو بھی چل۔ فطرس چلا گیا اور جانے کے بعد جہاں پر میرے مولا حسین جھولے میں تھے، جھولے کے پاس گیا، جانے کے بعد اپنے پروں کو، اپنے پنکھوں کو جھولے سے، میرے حسین کے جھولے سے مسح کیا۔ جیسے ہی مسح کیا اور مسح کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس نوری فرشتے فطرس نے کہا کہ یا اللہ تجھے حسین کے اس جھولے کا واسطہ ہے، حسین کے جھولے کے وسیلے سے میری خطا کو معاف کر دے اور میری قوت پرواز واپس کر دے، میرا مقام مجھے واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اس کی قوت پرواز واپس آ گئی۔ میرے حسین کا جھولا چھو کر اس نے جھولے سے پنکھوں کو مسح کر کے اس نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، فطرس کا مقدر سنور گیا۔ یہ ہے میرے حسین کا معاملہ۔ فطرس چاہتے تو حسین کے ہاتھ سے ہاتھ لگا دیتے، پیر سے پنکھ لگا دیتے، لیکن نہیں، اگر ایسا کرتے تو آج دنیا کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ آج حسین کہاں ہے، آج بظاہر حسین کا ہاتھ کہاں ہے؟ وہ تو فطرس فرشتے نے ہاتھ سے ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ میں پنکھ لگایا تھا، پیروں میں پنکھ لگایا تھا، لیکن نہیں، اس فطرس نے حسین کے جھولے سے پنکھوں کو لگا کر دنیا کو پیغام دے دیا صبح قیامت تک کہ دیکھ، حسین سے اگر کوئی چیز نسبت ہو جائے جس کو حسین سے، اس نسبت ہو جانے والی بے جان چیز کا بھی یہ مرتبہ اور یہ فضیلت ہو جاتی ہے۔ جھولا میرے حسین سے، جھولے کو نسبت حاصل ہے، لہذا جھولے کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے جھولے کا وسیلہ دے دیا تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میری توبہ قبول کر لی۔ تو اگر کسی مٹی کا یا سیمنٹ کا چبوترا بنا ہے اور نسبت دے دی گئی میرے امام سے کہ یہ امام چوک ہے تو یقیناً وہ فضیلت والا ہے۔ ارے کتنی عظیم ہے ذات حسین کی، کتنا بے مثال ہے حسین، کتنا عظیم ہے حسین۔ ایک حسین بننا، اس کے لیے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ارے حسین تب بنتا ہے، ایک حسین کے لیے کتنی شرائط ہونا چاہیے، کتنے تمام طرح کے رنگ جس پر ہو غالب، اور جس کی دادی ہو فاطمہ بنت اسد، دادا ہو ابو طالب، جس کی ماں جنتی عورتوں کی ہو سردار، اور جس کا باپ ہو حیدر کرار، اور جس کی نانی ہو خدیجہ اور نانا ہو اس کائنات کا مالک و مختار،
جس کا بھائی ہو حسن جیسا حسین ہو اور جس کو جھولا جھلانے والا روح الامین ہو. اتنی شرطیں جب ملتی تب ایک حسین بنتا ہے. ایک حسین کے لیے اتنی شرطیں ہیں. یہ میرے مولا حسین کا معاملہ ہے. میرے مولا حسین جب زمانے میں آئے تب فطرس کا مقدر سنوار دیا، اور جب زمانے سے گئے تو کربلا کے میدان میں حر سے کہا، حر ادھر چلا، تجھ کو میں دعوت دیتا ہوں. حر نے کہا اس کے بدلے میں حسین آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ میرے مولا حسین نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حر بھی آ گیا، قدم چوم لیے. آیا حسین تو ایک کا مقدر سنوارا، جاتے وقت بھی حر کا مقدر سنوارا. یہ ہے ذات حسین کی. ارے ایک بار کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے یہ اعلان کیا کہ کل صبح فجر کے بعد میں مہربان ہو جاؤں گا، اس قدر مہربان ہو جاؤں گا کہ جو شخص آئے گا جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کو دے دوں گا. صبح فجر کے بعد لائن لگ گئی، لوگ آئے، پخراج کے ڈھیر پر ہاتھ رکھ گئے. کسی نے اشرفیوں کے انبار پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا. جس پر ہاتھ رکھتے گئے سلطان محمود غزنوی کا وعدہ تھا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، تو وہ چیز اس کی ہوتی گئی. جب سب نے ہاتھ رکھ دیا، محمود غزنوی کا غلام ایاز آگے بڑھا. اس نے اشرفی اور دینار و درہم پر ہاتھ نہیں رکھا، اللہ کی قسم سلطان محمود پر ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا کیا کرتا ہے تو نے؟ پخراج پر ہاتھ نہیں رکھا، اشرفیوں کے انبار پر ہاتھ نہیں رکھا، سونے چاندی جواہرات پر ہاتھ نہیں رکھا، تو نے مجھ پر ہاتھ رکھا، مقصد کیا ہے؟ ایاز بولا جہاں پناہ میرے سلطان، میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ جب سلطان میرے تو پخراج میرے، سلطان میرے تو اشرفیہ میری، سلطان میرے تو تمام دولت میری، سلطان میرے تو حکومت میری. بلا تشبیہ آپ یہ سمجھ لیجئے، خانہ کعبہ کی عزت کی قسم، تجھ کو کامیابی چاہیے مسلمان، تجھ کو شہرت چاہیے مسلمان، تجھ کو جنت چاہیے، تجھ کو عقبہ و آخرت چاہیے، تجھ کو کامیابی چاہیے، تجھ کو صداقت چاہیے، تجھ کو عدالت چاہیے، تجھ کو شجاعت چاہیے، تجھ کو بہادری چاہیے، تجھ کو جو کچھ چاہیے، تجھ کو جنت چاہیے، تجھ کو نبی چاہیے، جو کچھ. آگے بڑھ، حسین کا دامن تھام لے. اللہ کی عزت کی قسم تو حسین کا دامن تھام لے. حسین تیرے تو علی تیرے، حسین تیرے تو فاطمہ تیری، حسین تیرے تو حسن تیرے، حسین تیرے تو علی تیرے، حسین تیرے تو جنت تیری، حسین تیرے تو دنیا و آخرت تیری، حسین تیرے تو مصطفیٰ تیرے، اور جو مصطفیٰ تیرے تو حسین تیرے، مصطفیٰ تیرے، مصطفیٰ تیرے تو اللہ تیرا. یہ کتنی بے مثال ذات ہے، کتنا عظیم ہے حسین، کتنی بے مثال، کتنا بے مثال ہے حسین. اللہ تبارک تعالیٰ حسین کی محبت میں زندہ رکھے، حسین کی محبت میں سلائے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وما علینا الا البلاغ.